ہاربل قسم کا واقعہ رپورٹ ہوا ہے. میرا خیال ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں، پوری اسلامی ہسٹری میں میرے علم میں اس کے سوا کوئی اور واقعہ رپورٹ نہیں ہوا. اور یہ اب معاملہ جو ہے وہ خطرناک سے بڑھ کر خطرے ناک ہو چکا ہوا ہے. بقول پرائم منسٹر صاحب یہ اتنے بڑے لیول کا ڈیزاسٹر ہے. اور وہ یہ ہوا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے کینٹ تھانہ کے اندر یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے. اس کے حوالے سے یوٹیوب کے اوپر مختلف صحافیوں کی ویڈیوز بھی آ چکی ہیں، اور جو پاکستان لیول کے بڑے بڑے صحافی ہیں، جاوید چودھری ہیں، سید بلال قطب ہیں، ایک بڑے اینکرز ہیں، ان لوگوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بھی یہ ساری چیزیں شیئر کی ہیں. یعنی اتھینٹک چیز ہے کہ وہاں پر ایک مدرسہ تھا دیوبند کا، وفاق المدارس کے ساتھ وہ اٹیچ تھا. وہاں کے جو محتمم ہیں ان کا نام ہے شفیع اللہ، مولانا شفیع اللہ صاحب. ان کے مدرسے کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے، اس کے گیٹ کے اوپر. اس مدرسے میں ایک معلمہ تھیں جو پچھلے آلموسٹ 2 سال سے پڑھا رہی تھی. سفورہ بی بی ان کا نام رپورٹ ہوا ہے. ان کی عمر 21 سال تھی. انہیں ان کی 3 سہیلیوں نے جو رشتہ دار بھی تھیں، مدرسے کے گیٹ کے اوپر تیز دھار چھری یا کسی اور چیز سے وہ تیز دھار آلے کے ساتھ انہیں ذبح کیا گیا. اور پبلک یہ منظر دیکھتی رہی، کوئی چھڑانے کے لیے نہیں آیا، حالانکہ وہ بیچاری چیختی رہی. پھر بعد میں جا کے پولیس نے لاش کو ریٹریو کیا. ان کے چچا کا نام ہے زاہد، ان کے نام کے اوپر یہ ایف آئی آر رجسٹر ہو چکی ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں کینٹ کا جو تھانہ ہے اس کے اندر. اب اس قتل کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کیا ہے، اسلامک ہسٹری میں اس طرح کا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا. ابھی تک تو آپ لوگ یہ سنتے تھے کہ کسی شخص نے گستاخی کر دی، اور اکثر اوقات وہ گستاخی نہیں ہوتی، ان کے عقیدے کے خلاف بات ہوتی ہے، چاہے وہ قرآن و سنت میں بھی آتی ہو. چلیں کوئی نہ کوئی بہانہ موجود ہوتا تھا. اس واقعے میں ایک 13 سال کی بچی ہے جس نے یہ کلیم کیا کہ یہ جو مقتولہ ہے اس کو ہم نے اس لیے قتل کیا کہ نعوذ باللہ. اب یہ زبان بھی یقین کریں لڑکھڑاتی ہے اس طرح کے الفاظ کو ادا کرتے ہوئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خواب میں آ کے یہ حکم دیا ہے کہ یہ میری گستاخ ہے تو اسے جا کے قتل کر دو. خواب میں، اندازہ کریں. یعنی اس نے کوئی گستاخی آبزرو نہیں کی ہے. اب اس کے اوپر بحث بعد میں ہوگی کہ یہ خواب سچا ہے جھوٹا، لیکن آپ دیدہ دلیری کا یہ لیول دیکھیں کہ اب بات جو ہے وہ ثبوتوں سے آگے نکل کر خوابوں تک پہنچ چکی ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ پھر انہی 3 بچیوں کے ساتھ، جو ایک 13 سال کی ہے اور باقی 2 ابو 20 ہیں، ان تینوں بچیوں کو پھر جج صاحب بھی یہ کہیں کہ مجھے بھی خواب میں زیارت ہوئی ہے کہ میرے دین کی بدنامی کا سبب یہ 3 بچیاں بنی اور یہ مدرسوں کے مولوی بنے جنہوں نے اس قسم کے لوگ ٹرین کیے ہیں. ان سب کو جنت میں میرے پاس پہنچا دیا جائے. پھر اس قسم کی سزا دینی چاہیے. یہ ہمارے پاس تو پھر مشورہ یہی ہے نا، اگر خوابوں کے اوپر ہی فیصلے ہونے ہیں. دیکھیں سیالکوٹ انسیڈنٹ ہوا تھا، ایک سری لنکن کا قتل، کتنا شور اٹھا، اس کے بعد ابھی تک کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا. حالانکہ 24 گھنٹے عدالتیں لگ کر 1 ہفتے کے اندر ڈسیزن آ جانا چاہیے تھا. آج کئی مہینے گزر چکے ہیں. اس کے بعد پھر یہ ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے واقعہ ہوا میاں چنو کے اندر، ایک پاگل شخص کو قتل کر دیا گیا جس سے ہوش ہی کوئی نہیں تھی قرآن پاک کا نسخہ جلانے کے اوپر. اس کے اوپر بھی شور مچا، پرائم منسٹر صاحب نے بھی نوٹس لیا، لیکن کوئی اینڈ رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلا. اس کے علاوہ بھی واقعات رپورٹ ہوتے رہتے ہیں. یہ تو میرے خیال ہے یہ آخری درجے کا واقعہ ہے کہ اب لوگ یہ ڈیفائن کریں گے کہ مجھے خواب میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے. بھئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خواب میں حکم دینا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سے 1400 سال پہلے بیداری کے عالم میں حکم دے کر جا چکے ہیں. وہ قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. ان تعلیمات پہ تو آپ لوگ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. البتہ اس قسم کی چیزیں جو ہے نا ان کو آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں. تو یہ سزا صرف ان کو نہیں ہونی چاہیے، ان علماء، ان مدارس کے بڑوں کو بھی ہونی چاہیے جنہوں نے اس قسم کے سٹوڈنٹس بنا کے نکالے. خیر وہ پولیس آفیسر کا بیان بھی ویڈیو میں آ چکا ہے، اس نے بھی یہی باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا مزید ہم انویسٹیگیٹ کریں گے، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی اور ان کے محرکات بھی ہوں، کچھ بھی ہوں. بہرحال ہم تو کہتے ہیں ہو یا نہ ہو، اصل ایشو یہ ہے کہ ایک دین کو تختہ مشق بنایا گیا ہے اس حوالے سے کہ لوگ ایک دوسرے کو کاٹیں. یہ ہے سب سے خطرناک مسئلہ. توہین مذہب کے نام کے اوپر قتل و غارت کا بازار گرم کرنا، یہ سب سے بڑا ایشو ہے، اسے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اچھا
پولیس آفیسر کا بیان آیا، وہ بھی انشاءاللہ ہم یوٹیوب سے جو ویڈیو ہمیں ملی ہے وہ ہم اٹیچ کر دیں گے اس کے اندر۔ اس کے علاوہ وہاں کے جو محتمم تھے یا ان کا کوئی ریپ تھا، انہوں نے باقاعدہ پھر پریس کانفرنس کی ہے آگے۔ ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس پریس کانفرنس میں یہ بتائیں گے کہ بھئی یہ قتل ناحق کیوں ہوا ہے، کیونکہ ہم تو پوری دنیا کو چیخ چیخ کے یہ بتاتے ہیں کہ جی قرآن وہ واحد کتاب ہے جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں یہ فرماتی ہے کہ جس نے ایک شخص کو بھی ناحق قتل کیا سوائے 2 ایکسیپشنز کے، یا فساد فی الارض کرنے والا ہو یا قتل کے بدلے قتل، وہ بھی جوڈیشری کرے گی، عوام الناس کا کام نہیں۔ تو ایک انسان کا قتل چاہے وہ کافر، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ تو ہم لوگ تو یہ ہمارا فخر ہے، ہم پیش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم میں یہ حکم ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک آیات ہیں، احادیث ہیں، میرے خیال ہے اتنی دفعہ میں کور کر چکا ہوں ادھر، قتل ناحق کے حوالے سے میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، وہ آپ دیکھ لیں، چاہے وہ سیالکوٹ انسیڈنٹ کے اوپر ویڈیو آئی تھی، پھر یہ میاں چنو والے واقعے کے اوپر ویڈیو آئی، اس کے علاوہ بھی آتی رہتی ہیں ویڈیوز مختلف اوقات۔ اب وہ ساری باتیں دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم تو علماء سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ آ کے بتائیں گے کہ یہ بچی جو قتل ہوئی ہے 20-21 سال کی، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ بے حس ملے وہ پریس کانفرنس میں صرف ایک بات کر رہے ہیں کہ مدرسے کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اس واقعے سے بس۔ وہ ان کے نزدیک کوئی ایک لاوارث کتا مر گیا یا ایک انسان، جن لوگوں نے تمہیں چھوڑا ہے عوام الناس کے اندر کہ جا کے لوگوں کو کاٹو اور انہیں 14 ٹیکے لگے۔ اچھا صحافیہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ سر بتائیں یہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کو بتا دیا نا کہ اس مدرسے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ مدرسے کے باہر لاش پڑی ہوئی ہے، اس کی تصویر بھی ہم انشاءاللہ اٹیچ کر دیں گے، اوپر مدرسے کا نام بھی لکھا ہوا ہے، مولوی کا موبائل نمبر بھی لکھا ہے، ان کو کال کریں، ویسے تو شاید وہ سم ہی چینج کر لیں، آپ اتنی کالیں اس کے پاس جائیں گی۔ ان کا باقاعدہ وفاق المدارس کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے، یعنی دیوبندیوں کا جو بورڈ ہے پاکستان لیول کا، اس کے ساتھ جو ان کی اٹیچمنٹ ہے، اس کا باقاعدہ وہ اٹیچمنٹ رجسٹریشن نمبر بھی لکھا ہوا ہے 19355 کینسل کریں نا جی مفتی تقی عثمانی صاحب، ٹائم قیامت تک نہیں دینا، جتنی جلدی ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو ان لوگوں کے یہ ڈگریاں لے کے پھرتے ہیں نا، ان کے مدرسوں کو کینسل کیا جائے جہاں پہ اس قسم کے واقعات جن کے گیٹس کے اوپر ہو رہے ہیں، اور مولوی آ کے یہ بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ جی اس واقعے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ اچھا تو پھر آپ سوچ رہے ہوں گے یہ پریس کانفرنس کیوں کی انہوں نے؟ سرکار وہ اس لیے کی ہے کیونکہ مدرسے کا نام باہر نکل گیا تھا، تو آندہ وہاں کوئی بچہ داخل نہیں کروائے گا، چندہ نہیں دے گا، ان کے منہ میں جو ڈالنا ہے آپ نے لقمہ، تو انہوں نے آ کے پہلے ہی کلیریفائی کیا کہ ہمارے چندے آپ نے بند نہیں کرنے ہیں، یہ جو آپ لوگ زکوٰۃ، خیرات اور یہ فطرانے، یہ ساری قربانی کی کھالیں جو ہمیں دے رہے ہو نا، یہ اسی طریقے سے دیتے رہو، ہم تمہارے بچوں کو بھی قتل کریں گے، تمہاری بچیوں کو بھی قتل کریں گے، اور اس کے بعد یہ کہیں گے کہ ہمارے اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جب کبھی کوئی اس کے لیے آواز اٹھائے گا تو انہیں کبھی ہم کہہ دیں گے یہ خونی لبرلز ہیں، یہ ملک کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں، یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں۔ یہ کسی مولوی کی بچی اس طریقے سے قتل ہوئی ہوتی نا، پھر میں اس سے پوچھتا کہ کیا دل پہ گزرتی ہے، کیا اس قسم کا بیان آ کے دیا جاتا ہے؟ تو پولیس نے ان 3 عورتوں کو تو گرفتار کیا، ایک 13 سال کی ہے اور باقی ابو 20 ہیں 2۔ ان مولویوں کو بھی اندر ڈالیں اور پھر اس ایشو کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ فساد فی الارض کی سزا جو آئی ہے نا سورۃ المائدہ میں، کہ انہیں سولی دیا جائے، ان کے مخالف سمت کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں، یہ سزا ان لوگوں کو ہونی چاہیے تاکہ جو بعد والے لوگ ہیں ان کے لیے عبرت بنے گی، ورنہ یہ واقعات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریپیٹ ہوتے رہیں گے، کیونکہ ہم کسی واقعے کو منطقی انجام تک تو پہنچاتے نہیں ہیں، الٹا مارنے والوں کو ہم ہیرو ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ وہ ایک صحافی بتا رہے تھے، نادر بلوچ صاحب، ایک کریڈیبل صحافی ہیں، شریف النفس آدمی ہیں، انہوں نے پورا اس کے اوپر ویلاگ بنایا، انہوں نے اس میں رپورٹ کیا ہے کہ وہ ان کا آپس میں علمی اختلاف چلتا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ جی آپ کے مدرسے کی تعلیم درست نہیں ہے، گستاخی سکھائی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس مدرسے کو اگر کوئی گستاخ کہہ رہا تو دوسرا مدرسہ یقیناً بریلویوں کا ہی ہوگا، ان کا تعلق بریلویوں کے ساتھ ہوگا، یا ہو سکتا ہے ان کے آپس میں ہی کوئی اختلافات ہوں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں اس مسئلے سے۔ بل اس صحافی نے یہ کہا کہ اس کے بعد عورتوں کو جب گرفتار کرنے گئے ہیں تو انہوں نے باقاعدہ نعرہ لگایا لبیک یا رسول اللہ، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ جی جب ٹوکوں کے اوپر آپ نے لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوگا تو یہ اب ٹوکے لڑکوں کے ہاتھوں سے نکل کر لڑکیوں اور بچیوں کے ہاتھوں میں آ گئے ہیں۔
اس وقت تو سارے لوگ اس کا مزہ لے رہے تھے نا، ایک پولیٹیکل رجیم کو چینج کرنے کے لیے ایک پورے کا پورا معاملہ رچایا گیا ریاستی اداروں کی سرپرستی میں، حکومت کی سرپرستی میں۔ وہ جو کچھ ہوا ختم نبوت کے حوالے سے، جو قانون کے اندر رد و بدل، ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں، لیکن جو اس کے نام کے اوپر یہ پاکستان لیول کے اندر ایک پورے کا پورا دھرنے کا ایک نظام قائم کیا گیا، اس کی آگ میں پچھلی حکومت بھی جلی اور اس حکومت کو بھی وہ بھگتنا پڑا۔ مکافات عمل ہے جی دنیا، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ کوئی واقعہ ابھی تک منطقی انجام تک نہیں پہنچا۔ مجھے تو خیر یہ بھی امید نہیں ہے کہ یہ بھی کسی انجام تک پہنچے گا، کیونکہ ہمارے بڑے جو ہیں نا وہ اپنی سیٹ کے چکروں میں ہیں۔ تو چلانا کیا ہے ملک کو کسی نے؟ ہونا تو چاہیے کہ یہ کام بھی چلتے رہے، لیکن پیرلل میں اپنے جو کام ہیں ان کو تو دیکھے نا۔ تو یہ وہاں سے جو یعنی ریئل ٹائم خبر نکلی ہے نا، وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ کون سا دین ہے جس میں آپ خواب کی بنیاد کے اوپر کسی کو قتل کرتے ہیں؟ جو واضح قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے اس کے اوپر تو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور خواب بھی پتہ نہیں آیا ہے نہیں آیا، ایون آیا بھی ہو تو اس قسم کے جتنے خواب ہیں یہ تمام شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ ایون اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی اس طرح کا خواب کلیم کرتا ہے نا تو وہ شیطانی خواب ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی صرف اپنی شکل مبارک کے لیے دی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اپنی مبارک شکل جو دنیا میں تھی ان کی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ اور ساتھ امام بخاری نے امام ابن سیرین المتوفا 110 ہجری جو تابعی ہیں، انس ابن مالک کے شاگرد ہیں، 70 سے زیادہ صحابہ کی صحبت کی ہے، ان کا قول صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ ابن سیرین کہتے تھے اس سے مراد ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی اپنی شکل مبارک ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی اور شکل میں دیکھ لیا اور وہ شخص آ کے خواب میں آپ کو کہے کہ میں تمہارا نبی ہوں، جو حضور کی اپنی شکل ہے۔ اور یہ میں جو تشریح کر رہا ہوں یہ بخاری میں لکھی ہوئی ہے، اور علماء کو پتہ ہے لیکن یہ چھپاتے ہیں۔ ہمیں کئی نوجوان ملے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ہم نے کلین شیو دیکھا ہے، پینٹ شرٹ میں، ڈرتے ہوئے بےچارے خواب بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا شیطان کو دیکھا ہے بھائی؟ نہیں جی وہ بتایا گیا ہمیں۔ میں نے کہا شیطان نہیں بتایا نا، وہ جی حدیث ہے۔ میں نے کہا حدیث ہی تو آپ کو غلط بتائی گئی، حدیث اس طرح ہے ہی نہیں ہے۔ ایک بابا جی ملے آج سے آلموسٹ 12-13 سال پہلے تبلیغی جماعت میں، کہتے جی میں تو اپنی ینگ ایج میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پہ تبلیغی جماعت میں آ گیا۔ میں نے کہا آپ کو کون سا حکم ملا ہے؟ ہمیں تو کوئی قرآن میں، بخاری مسلم میں ایسی کوئی حدیث یا آیت تو نہیں ملی کہ جس میں اسپیسیفکلی کسی فرقے کی جماعت کے بارے میں اشارہ ملتا ہو۔ جنرل تو ہے، وہ تو ہم بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں خواب میں۔ میں نے کہا جی آپ نے نبی علیہ السلام کو خواب میں کس حال میں دیکھا؟ کہتے ہیں جی سفید پگڑی، سفید کپڑے، سفید داڑھی، اور وہ خواب انہوں نے کوئی 25-30 سال پہلے دیکھا تھا۔ میں نے کہا جی آپ نے تو شیطان کو دیکھا ہے، سیکھ پاؤ گے، رکو ذرا صبر کرو۔ میں نے کہا جس شکل میں تم نے رسول اللہ کو دیکھا ہے نا، اس میں تو اگر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا یا مولا علی علیہ السلام یا سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا بھی دیکھ لینا تو وہ بھی پہچان نہ سکے، کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، متفق علیہ۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات جب ہوئی نا اس وقت بھی آپ کے سر اور داڑھی کے ملا کر 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے۔ 20 جی 63 سال کی عمر میں، یا ہمارے آپ سولر ایئرز کے اعتبار سے کر لیں 60 ایئرز، لیونر ایئرز کے اعتبار سے 63 سال، اور وہ بھی کن پٹی پہ چند بال تھے، جب آپ نے تیل لگایا ہوتا تھا وہ بھی نظر نہیں آتے تھے۔ 20 بال تو میرے سر کے سفید ہیں اپنی ینگ ایج سے، داڑھی کے بھی آلموسٹ آپ، یعنی میرے بال زیادہ سفید ہوں گے جو آپ کو بھی نظر بھی نہیں آ رہے، سوائے چند ایک بالوں کے۔ اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ کالی داڑھی بہرحال خوبصورتی کی علامت ہے، آپ کی وفات تک داڑھی مبارک کالی رہی ہے۔ اب مجھے بتائیں یہ سفید داڑھیوں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کی تو داڑھی سفید ہوئی نہیں ہے، کتنی حیران کن بات ہے۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے میری طرف کوئی جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ ہاں جی، اب یہ جھوٹ چاہے خواب کی شکل میں ہو چاہے وہ حدیث کی شکل میں ہو، یہ کوئی ہلکا معاملہ نہیں ہے۔ اور یہ اکثر اوقات خواب ہوتے ہیں شیطانی، شیطان آ کے ان کے ساتھ کھیلتا ہے، اور بعض اوقات یہ گھڑتے بھی ہیں۔ جی یہ جب 2017 کا دھرنا چل رہا تھا نا ایک مذہبی جماعت کا ختم نبوت کے نام کے اوپر، اور یہ ختم نبوت کو میں نہیں مانتا آپ لوگوں کے یہ دھرنے، یہ اینٹی قادیانی دھرنے ہیں، یہ نام چینج کریں۔
ختم नबूवत धरना वो होगा जो चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, वो किताबें छापने वाले, प्रिंट करने वाले, उनका दिफा करने वाले, और अशरफ अली थानवी का जो अल इमदाद रिसाले में कलमे को अंडोर्स करना है, अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह नाऊज़ु बिल्लाह, और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना अशरफ अली नाऊज़ु बिल्लाह। जब तक इन लोगों के खिलाफ आप लोगों की जुबानें नहीं खुलती ना, हम आप लोगों को खत्म नबूवत का मुजाहिद नहीं मानने के लिए तैयार। ये एंटी कादियानी सिर्फ तहरीकें हैं, खत्म नबूवत का मुजाहिद यहां बैठा हुआ है। ये कौन सा डकोसला मचाया हुआ है? और मैं आपको बताऊं, अगर इन लोगों ने इन चीजों को कंडेम किया होता ना, आज कादियानियत ना फैलती। वो इसी के ऊपर खड़े हुए हैं कि भाई तुम लोगों के बाबे भी ये काम डालते रहे हैं। तो बेसिकली गुलाम अहमद कादियानी भी सूफी था, आप उसकी किताबें पढ़े ना, तोहफा गोलडविया, किश्ती नू, वो सारे सूफिया के हवाले पेश करता है, कशफुल माजूब से, हश्त बहिश्त से, मकतूबात शेख अहमद सरहंदी जिसे ये मुजद्दिद रफ़सानी कहते हैं, वो सारे रेफरेंसेस पेश करता है। ये लोग उसको जवाब देते हैं कि एनू छोड़ दो, ऐदे ते गल करो, ए जवाब होना है, दसो। ये वजह है। तो ये खत्म नबूवत के नाम के ऊपर जो कुछ हो रहा है, ये एंटी कादियानी है। हम खत्म नबूवत की काज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं कि किसी को नहीं छोड़ेंगे। और यही वजह है कि इस प्लेटफॉर्म की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह दर्जनों कादियानियों ने इस्लाम कबूल किया है। उन्हें पता चल गया है कि यार वाकई हमें जिन नजरियात के ऊपर इन्होंने रखा हुआ था वो है ही गलत है। कि हम किसी से पूछें कि कोई शख्स अपने बेटे से पूछे कि बेटा तू क्यों फेल हो गया, वो आगे से कहे कि आपके दोस्त का बेटा भी फेल हो गया। यही होता था कादियानियों को। जब हम कहते थे कि भाई ये क्या इस दज्जाल ने किया है, वो कहते थे कि आपके बाबू ने भी ये किया है। तो आज तक कोई नहीं पैदा हुआ, ना आलमी मजलिस से खत्म नबूवत, ना और कोई खत्म नबूवत की तहरीकें कि जो इन लोगों का रद्द कर सके, क्योंकि वो डरते थे अपने लोग उनको चंदा देना छोड़ देंगे। ये कराची का एक मुफ्ती मेरे ऊपर चीखा था ना इसी बात के ऊपर, और वो इंग्लैंड में कह रहा था जी हमारे देवबंद के एक बहुत बड़े हैं सुहेल बावा साहब, जाओ देखो कादियानियों के खिलाफ क्या काम कर रहे हैं। जी देख लिया, हमारी लाइव स्टोरी में उनके बड़े करीबी एक भाई आके उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई है और वो भी रिवर्ट हुए हैं। वो कहते हैं मुझे देवबंदियों ने तारुफ करवाया था कि इस वक्त कादियानियत से बड़ा फितना ये बंदा है। तो मैंने जब सुना तो मैंने उनको छोड़ दिया। तो मैंने फिर नीचे कमेंट्स किए हैं उनके कि वो जो आपके बाबा जी हैं ना, उनका नाम भी बाबा है, शायद कोई कास्ट होगी। इन बाबा जी से कभी आपने चिश्ती रसूलुल्लाह अशरफ रसूलुल्लाह के खिलाफ बात, वो कहते हैं नहीं क्यों, उनके तो चंदे बंद हो जाएंगे। तो ये कौन सा खत्म नबूवत है? ये क्या हुआ? हाँ, वो जो हमारे मिसबाई साहब कहते हैं तेरा अपना ही खत्म नबूवत है। खत्म नबूवत वो है जो कुरान और सुन्नत में आया हो, हैं जी। तो ये सारा इन्होंने ड्रामाबाजी लगाई हुई है इखलास के साथ। इस्लामी हिस्ट्री में जिसने भी इस्लाम का जनाजा निकाला या दीन की तालीमात का बेड़ा गर्क किया, पूरी नेक नीति के साथ किया है। हाँ, कहते हैं हमारे बुजुर्गों के इखलास पे शक करता है। जनाब हम कोई शक नहीं करते, हमें यकीन है कि वो शैतान के हत्थे चढ़े हुए थे और वो ये समझते थे कि जो कुछ हम कर रहे हैं ये अल्लाह की तरफ से ही कर रहे हैं। जो सूरतुल अराफ में अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि जब कोई शख्स हक से इनाद करता ना, फिर अल्लाह ताला उसके ऊपर ऐसी चीज मुसल्लत करता है कि वो जब हक देखता है ना तो उससे रूगर्दानी शुरू कर देता है। जब बातिल का रास्ता देखता है तो उसे अडॉप्ट कर लेता है, उसे वो हक समझ लेता है। जो कुरान में कई जगह है कि शैतान ने इनके बुरे अमाल इनकी नजरों में संवार दिए हैं। तो यही इनके साथ हो रहा होता है। अब ये मेरे लिए एक बड़ा जज्बाती टॉपिक है। नबी इस्लाम के बारे में इस किस्म के ये लोग क्लेम करते हैं। तो वो बात शुरू हुई थी वो खत्म नबूवत के ऊपर जो उस दिनों धरने थे ना, तो एक उजड़ किस्म का मौलवी पाकिस्तान लेवल का, ठीक है, उसने सिर्फ अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए ये बात कही। मैं अब नाम नहीं लेता चूंकि बिल्कुल पर्सनल बात कर रहा हूं कि जी मुझे नबी इस्लाम ने हुक्म दिया कि जाके ना आप बाबा जी के धरने में बैठ जाओ। बाद में उनके मकतब फिक्र के एक बड़े आलिम ने उससे पूछा और उस बड़े आलिम ने मुझे खुद बताया, लेकिन ज़ाहिर बेचारे सामने तो नहीं आते। मेरे पूछने पे नहीं, वैसे ही बात हो रही थी। मैंने कहा जी आप भी इस हदीस का यही मतलब लेते हैं बरेलवी हज़रात? और वो पाकिस्तान लेवल का बड़ा आलिम है, मुफ्ती भी है, और आप समझ लें मंतिक का भी जानने वाला है, और उस बड़े बड़े उलमा का उस्ताद है। कहने लगे नहीं हम वही मतलब लेते हैं जो आप बयान करते हैं कि जो हुजूर की अपनी शक्ल में देखें, अदरवाइज दूसरी शक्ल में नहीं। शैतान आके कह सकता है। तो वो मुझे फिर खुद बताने लगे कि वो जो डंगर नुमा मौलवी है ना, लंबा चौड़ा, नाम लिए बगैर आपको मैं इतने इशारे तो देने पता चल जाए कौन है, उसने ये जो कुछ बयान किया था उसने मेरे सामने इकरार किया है कि बस मैं जोश में आ गया था, तो मैंने खुद ही मजलिस में बैठे बैठे एक ख्वाब खड़ा कि नबी इस्लाम ने कहा कि जाके बाबा जी के धरने में बैठ। जी ये लोगों का हाल है। इसी तरीके से
ہمارے ایک اور بزرگ ہیں کراچی کے، بہت بڑے، پوری دنیا میں ان کا اثر و رسوخ ہے، نام لیے بغیر، پگڑی والی ان کی جماعت ہے۔ تو وہ پہلے ان کے اجتماعات کے لیے نا لوگ رابطہ کرتے تھے، تو ہم بھی اس جماعت میں رہے، تو وہ اکثر اوقات ہوتا تھا ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ جی اس کو جا کے میرا سلام کہہ دو، اور جنہوں نے کوئی اجتماع کرانا ہوتا تھا تو اس طرح کا خواب گھاڑ دیتے تھے۔ اس وقت تو نہیں ہمیں پتا تھا، لیکن بعد میں جب اس جماعت میں پھوٹ ڈلی 2000 کے اندر، تو پھر کئی لوگ سامنے آئے کہ ہم نے تو خواب گھڑے تھے، کیونکہ ہمیں حضرت صاحب جو تھے وہ بیان کے لیے وقت نہیں دیتے تھے، تو ہم نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے بیان کریں، اور وہاں پورے اجتماعات ہوئے، ان اجتماعات کے اندر باقاعدہ بشارتیں آئیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا جتنے اجتماع میں آ چکے ان کی بخشش ہوگی۔ اس طرح کے آپ کو بشارتیں رائیونڈ اجتماع میں ملیں گی تبلیغی جماعت کے، وہ تو چھوڑ دیں۔ طارق جمیل صاحب نے نہیں کہا کہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، ہمارے ایک جاننے والوں کو انہوں نے فرمایا کہ جنید جمشید ہم تک پہنچ چکا ہے۔ ابھی آپ کے فون سے پہلے مجھے انگلینڈ سے کال آئی ہے، بتلا رہے تھے کہ میں نے خواب دیکھا اور اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی طارق جمیل کو پیغام دے دو کہ آپ کے دوست ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے، کہ ان کا اکرام کیا ہے یا عزت دی ہے، ایسے کے الفاظ انہوں نے کہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا یہ فون مجھے آیا، تو بہت خوشی ہوئی مجھے ان کی بات سن کر۔ اب میں پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو ہم خواب میں دیکھتے ہیں، تو کیا طارق جمیل صاحب کے کہنے کے اوپر آپ جنید جمشید صاحب کو جنتی ماننے کے لیے تیار ہو؟ ہمارے بھولے بھالے بریلوی بھائیوں، وفات تک درجنوں ایف آئی آر ان کے اوپر کاٹی ہوئی تھی گستاخی کے نام کے اوپر، صرف میں نے دفاع کیا تھا، ان کے اپنے مولوی بھی چھوڑ گئے تھے، تو یہ تیار ہے؟ تو جب آپ لوگ دوسروں کے خواب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ہم آپ کے خواب کیوں مانیں؟ اس لیے آپ دیکھیں میں نے اپنے حوالے سے کبھی اس قسم کے خواب بیان نہیں کیے۔ ایک خواب کو میں نے بنیاد بنا کے ایک ویڈیو بھی اس کے اوپر ریکارڈ کی تھی۔ درجنوں خواب یہاں پہ نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے ہمارے سٹوڈنٹس کو آئے ہیں اس دعوت حق کے حوالے سے، ہم نے کبھی بیان نہیں کیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے خوابوں کا سہارا لیں، ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ہمارے دلائل اتنے واضح ہیں کہ ہم کہتے ہیں سب کو سنو، پھر اینڈ پہ ہمیں بھی سنو، اور ہمارے مخالفین کہتے ہیں سب کو سنو، انجینئر کو نہ سنو۔ یہ ایک جملہ ان لوگوں کا کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ ان کے عقائد و نظریات کسی بنیاد پہ نہیں کھڑے ہوئے۔ یار آپ لوگ سچے ہیں تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں؟ سچے بندے کو کہنا چاہیے جی ہم تو سچائی کے اوپر کھڑے ہیں، جاؤ انجینئر کی باتیں بھی سنو، ہماری بھی سنو، جا کے قرآن حدیث خود کھول کے دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم فراڈی ہیں۔ یہ دل کے اندر ان کی جب آواز آتی ہے نا آخری جملے کا حصہ، تو وہ پھر یہ بات کہنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ وہی کہتے ہیں جو کافر کہتے تھے، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہونا تو شور مچا دیا کرو، اور یہی ایک طریقہ ہے جس سے تم غالب آ جاؤ گے قرآن کی دعوت کے اوپر۔ وہ اپنے ذوق میں سمجھتے تھے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح یہ خواب گھڑتے ہیں باقاعدہ، آیا بھی ہو، ہم تو اگلی بات کرتے ہیں، اگے ٹورو، آیا بھی ہو تب بھی نبی علیہ السلام کی جو اپنی شکل مبارک ہے بس صرف اس کی گارنٹی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی خواب میں آ کے آپ کو کہہ دے تو آپ مان لیں گے۔ وہ تو غلام قادیانی دجال نے بیداری میں ذل محمد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، نعوذ باللہ۔ خواب تو چھوڑ دیں، تو خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں جناب، علم کی دنیا میں آئیں۔ نبی علیہ السلام نے جو کچھ امت کو فرمانا تھا وہ آپ بتا دیں۔ اب ایک ایسا خواب ہے جو آپ کو ہضم نہیں ہوگا، وہ بھی حدیث کی کتاب میں، سنن دارقطنی میں 385 ہجری میں امام دارقطنی فوت ہوئے ہیں، 4 صدی ہجری میں اہل سنت کے بڑے ائمہ میں سے ہیں۔ ان کی یہ سنن دارقطنی بریلویوں نے ترجمہ کر کے شائع کر دیا۔ وہ اس حدیث کی کتاب میں لکھتے ہیں، سند کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میرا جو اپنا استاد ہے نا جس سے وہ حدیثیں لیتے ہیں، نقل کون کر رہا ہے؟ امام دارقطنی اور ان کا استاد، سند کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ رفع الیدین کی حدیثیں مجھے لکھواتا تھا نا تو ساتھ کہتا تھا کہ یہ بھی بات میری نوٹ کر لو کہ پہلے میں بھی کوفیوں کے مذہب پہ تھا، میں رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ایک رات میں نے خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، میں نے آپ کو رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے دیکھا، تو میں نے پھر رفع الیدین شروع کر دیا۔ یہ کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ یا ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کا خواب نہیں ہے، یہ امام دارقطنی کے استاد کا خواب ہے، حدیث کی کتاب سن دارقطنی میں۔ ٹائم قیامت تک جے عمل کرو یہ دیتے کہنا نا حضور خواب سے آگے حکم دیں جناب، جان بھی قربان ہے، کرو رفع الیدین، سٹارٹ کرو۔ ویسے تو ہمارے بھی ایک اسٹوڈنٹ اگلے دن لائف سٹوری سنائی، 60 کے قریب ان کی ایج ہے، انگلینڈ میں
وہ کہہ رہے ہیں میں بھی بڑے تذبذب میں تھا تو میں نے نبی الاسلام کو خواب میں دیکھا کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، تو میں نے آپ کو یوں جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو میں نے رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا. تو کہتے ہیں بس، حالانکہ وہ دیوبند کے خاندان سے ہیں. ویسے یہ میرے لیے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، میرے نزدیک بخاری مسلم میں رفع الیدین کی حدیثیں ہونا خواب میں آنے سے بڑی چیز ہے. ورنہ تو یہ لوگ بھی، ان کو بھی شیطان جو ہے وہ ہو سکتا ہے کل کو کوئی روایت دکھا دے اپنے بارے میں، کوئی اس طرح کا خواب دکھا دے. میں صرف بتا رہا ہوں کہ اگر خوابوں میں چلنا ہے تو مانو نا ان خوابوں کو بھی. دوسروں کے خوابوں کو کہتے ہو شیطانی خواب، اپنے کہتے ہو رحمانی خواب. تو امام دارقطنی رحمہ اللہ کا یہ خواب مانے اور اللہ کا نام لے کے رفع الیدین سٹارٹ کریں جناب، چھوڑ دو جی، اللہ نبی کا حکم آ گیا جی. تو یہ بات کہاں سے کہاں سٹارٹ ہوئی، میں نے چونکہ وہ فی البدی بات جو میرے دماغ میں شرح صدر ہوتا جاتا ہے میں بات کرتا جاتا ہوں کہ یہ خوابوں کی دنیا سے آپ باہر نکلیں. اس طرح اگر آپ خواب بیان کریں گے میرے بھائی، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. ہر فرقے کے پاس تھوک کے حساب سے خواب موجود ہیں بتانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے جتنے سارے بڑوں کے خواب ہیں اس سے زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹ کے پاس خواب موجود ہیں. مجھے بڑا زور لگایا لوگوں نے کہ نہیں جی ہم یہ پوری ایک، جیسے وہ تبلیغی جماعت والے کارگزاری بیان کرتے ہیں اور دعوت اسلامی والے دعوت اسلامی کی بہاریں، ہم بھی کوئی اس طرح کی چیزیں. میں نے کہا یار یہ کام نہ کرو، ہمیں ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے نا. چڑھا دیتے ہیں اپنے مخالفین کے اوپر. فیض آباد دھرنے کے اوپر جو قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ تحریر کیا تھا ان دھرنوں کے بارے میں، ان مذہبی جنونی لوگوں کے بارے میں، خصوصاً اسی جماعت کے بارے میں جس کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے یوز کیا، اگر اس فیصلے کے اوپر عمل ہوا ہوتا تو یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے اور انصاف ہو، ڈیٹرنس قائم ہو تو پھر نیکسٹ واقعات رکیں گے. لیکن تاریخ یہ ہے کہ آج تک کسی بھی واقعے کا کوئی اینڈ رزلٹ اس حوالے سے نہیں نکلا کہ کسی کو سزا ملی ہو. آج سے آلموسٹ 10 سال پہلے 2013 کے اندر بھی جوزف کالونی والا ایک ایشو ہوا تھا جس میں اس سے بڑی تباہی ہوئی تھی. 1000 کے قریب گھر جل گئے تھے. اس میں 115 بندے فائنل نومینیٹ ہوئے تھے، ثابت بھی ہو گیا کہ یہ لوگ شامل تھے، لیکن بڑی عدالتوں میں جا کے وہ چھوٹ گئے اس وجہ سے کہ ان کے مخالفین جو ہیں انہوں نے جو شواہد والا معاملہ ہے اس میں جا کے کمزوری دکھائی. ظاہر ہے سب کو اپنی جان عزیز ہے، انہوں نے پھر ان مجرمین کو پہچاننے سے انکار کر دیا جو کہ واقعی مجرمین تھے. میرا خیال ہے کہ آج کے اس ماڈرن دور کے اندر جب سی سی ٹی وی کیمرہ کے اندر سب کچھ ریکارڈنگ موجود ہے اور آپ نادرا کے آن لائن ریکارڈ کے ذریعے بالکل اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ کلپریٹ کون ہے، تو یہ شواہد والا معاملہ چھوڑیں ہیں اب تو اس سے بات آگے جا چکی ہے. اگر کوئی شخص گواہی سے پیچھے بھی ہٹ جائے تو اسٹیٹ کا کام ہے کہ فرنٹ سے لیڈ کرے اور مجرمین کو سزا دے. تو وہ 115 لوگ باعزت رہا ہو گئے. تو مجھے بتائیں جب وہ رہا ہوئے ہیں تو پھر دوبارہ جب ان کو موقع ملے گا تو دوبارہ وہ اپنی جنت پکی کروانے کے لیے اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے. اس ایک واقعے کی ہیٹ سالوں تک ہم محسوس کریں گے. میرا خیال ہے جس طرح 9 مئی کو سیریس لیا پاکستان کی فوج نے، اس سے زیادہ سیریس اس ایشو کو لینا چاہیے، ادروائز یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور دوسری طرف ہم جو ہے وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا دم بھرتے ہیں اور ہمارے کرتوت یہ ہیں. اسلام نے تو انسانیت کا سبق دیا. اب آ جائیں آخر میں جو میں نے 3 نکاتی ایجنڈا برین سٹارمنگ کر کے بڑا سوچ کے تیار کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو وہ برا بھی لگے، اس لیے میں اس کو بیان کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین. علمی پوائنٹ نمبر 1، یا آپ کہہ لیں کہ کاؤنٹر نیریٹو کا جو پوائنٹ نمبر 1 وہ ہے فوری انصاف. جب تک فوری انصاف نہیں ہوگا، نہ صرف اس معاملے میں بلکہ آج تک جتنے بھی اس طرح کے ایکسٹرا جوڈیشل معاملات ہوئے اور ان میں مجرمین آئیڈینٹیفائی ہوئے، ان کو سزائیں نہیں دی جائیں گی تب تک مستقبل میں کبھی بھی ڈیٹرنس نہیں ہوگی. اس سے بھی آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ جس طرح ہماری عدالتیں توہین عدالت کے مسئلے میں بڑی سینسٹیو ہیں اور ہمارے ریاستی ادارے حب الوطنی کے نام کے اوپر کسی کو غدار وطن جب کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس معاملے میں جتنے وہ سینسٹیو ہیں، یا ابھی حالیہ جو یہ 9 مئی والا واقعہ ہوا اس کے اوپر جتنے سینسٹیو ہیں
اور فوراً وہ سارے کے سارے معاملات انہوں نے طے کر لیے ہیں کہ اب یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، اور سینٹ سے بھی انہوں نے اب فائنل اپروول کروا لی ہے، اور کتنی انہوں نے ایکٹس کے اندر تبدیلیاں کروا لی ہیں۔ اسی طرح کے معاملات جب تک یہ مذہبی غنڈوں کے لیے نہیں ہوتے نا، جنہوں نے پاکستان کو جہنم بنا دیا پریکٹیکلی، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلمز کے لیے بھی، اس معاملے میں سے کچھ بھی نہیں نکلنے والا۔ اور یہ جو تھوڑی بہت آپ کو پالیسی کا شفٹ بھی پچھلے کچھ سالوں میں نظر آیا نا، اس میں بھی ہمارے ریاستی اداروں کا اس حوالے سے کوئی پلان نہیں تھا کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے۔ وہ اسی طریقے سے چل رہے تھے کہ مولویوں کو انہوں نے بھرتی کیا ہوا تھا، نان اسٹیٹ ایکٹرز کو اپنے مقاصد کے لیے یوز کرتے تھے، اور پھر مولوی ان کا بھی کام کرتے تھے اور اپنا بھی کام نکالتے تھے۔ اور یہ باتیں میں اس وقت سے کر رہا ہوں جب انہوں نے گود لیا ہوا تھا، اس وقت کو بات کرنا بھی ایک بڑی دلیری کا کام تھا۔ آج تو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے گاٹے فٹ ہو گئے، لیکن ان کو اس وقت ہماری بات نہیں سمجھ آئی۔ میری 2012-13 کی ویڈیوز یوٹیوب پہ اپلوڈ ہے، نیچے اپلوڈنگ ڈیٹ بھی آ جائے گی، میں اس وقت کیا باتیں کر رہا تھا۔ آج بھی ان کو عقل نہیں آنی تھی اگر FATF حافظہ اللہ تعالی نہ ہوتا، ہاں، اور ان کے چندے بند نہ ہوتے جو باہر سے فنڈ لیتے ہیں، تو کبھی بھی انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کرنی تھی۔ یہ جو ضرب عزب یا رد الفساد، یہ جو فوجی آپریشنز ہیں، یہ کرولریز ہیں، یہ بچے ہیں۔ اصل مسئلہ وہ ہوا ہے FATF والا، اگر وہ نہ ہوتا تو آج ہمیں اس کی ہوش ہی کو نہیں تھی آنی۔ تو جب تک فوری انصاف نہیں ہوگا، جس طرح کے اپنے معاملات میں فوراً میڈیا کو بھی کنٹرول میں کرتے ہیں، صحافیوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں، احتجاج کرنے والوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں، اور مقدمات ان کے اوپر بنا کے آگے معاملات کو لے کے چلتے ہیں، جب تک اس طرح کا سپیڈی ٹرائل ان مذہبی گنڈوں کا نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ علمی پوائنٹ نمبر 2 یا کاؤنٹر نیریٹو کا پوائنٹ نمبر 2، میں نے ایک ٹرم اس حوالے سے انٹروڈیوس کی ہے کہ ابھی تک جو فوجی آپریشنز تھے نا، جو بڑے دو ہوئے FATF کی وجہ سے، ضرب عزب اور رد الفساد، اب ایک اور فوجی آپریشن لانچ ہونا چاہیے، اس کا نام ہونا چاہیے رد النفاق، کیونکہ یہ بیسیکلی جو مذہبی دہشت گرد ہے نا، یہ منافق ہے عملاً۔ عقیدے میں چلے ہم ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں، عملاً یہ منافق ہے، اور ان منافقین کے رد کے لیے ایک آپریشن لانچ ہونا چاہیے، رد النفاق۔ اس کا نام رکھیں رد النفاق، جس نے رد الفساد رکھا تھا نا انہوں نے، رد النفاق۔ جو اس طرح کے منافقین ہیں جو اسلام کی صفوں میں گھسے ہوئے ہیں، خواہ وہ مسلمان بن کے ہیں یا جس طریقے سے بھی، ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس میں اس قسم کے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے گن پوائنٹ کے اوپر اس طرح کے تمام ماضی کے جو واقعات ہیں یا جو یہ حالیہ واقعہ ہوا، اس کی مذمت کروائی جائے، یعنی کہ آپ کی لینگویج میں پریس کانفرنس کروائی جائے۔ ہاں، اور سمجھ آئے گی۔ جس طرح 9 مئی کے بعد پریس کانفرنسز کروائی گئی ہیں نا، یہ صرف سافٹ ٹارگٹ پولیٹیشنز ہی ہوتے ہیں کہ ان سے آپ پریس کانفرنسز کروا لیتے ہیں۔ مولوی تو کوئی آپ کے قابو نہیں آتا۔ میں نے تو کوئی اس قسم کا گنڈا مولوی نہیں دیکھا جس نے کبھی دبے الفاظ میں بھی مذمت کی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رد النفاق ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں اس کے اوپر اب سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلنی چاہیے کہ آپریشن رد النفاق لانچ کیا جائے، ان گنڈے مولویوں کو ان سے پریس کانفرنسز کروائی جائیں، جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں اس قسم کی مذہب کے نام کے اوپر، ان سے لا کر بیان دلوائے جائیں اور وہ اس کی مذمت کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو شریف النفس قسم کے علماء ہیں جن کے ڈنگ نکلے ہوئے ہیں یا ہے ہی نہیں بیچاروں کے، ممی ڈیڈی قسم کے، جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، ثاقب رضا مصطفی، اس قسم کے جو لوگ ہیں نا، ان لوگوں کو، جن کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان لوگوں کو فرنٹ پہ لا کے یہ تو بغیر کسی دھمکی کے بھی پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ شریف لوگ بیچارے، خود وکٹم ہے انہی دہشت گرد تنظیموں کے یہ لوگ، ان سے کم از کم ان سے تو بیانات دلوائے جائیں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی۔ یہ رد النفاق کا پہلا حصہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اور دوسرا حصہ جو ہے نا وہ علمی پوائنٹ نمبر 3 ہے، جو کاؤنٹر نیریٹو کا تیسرا پوائنٹ ہے۔ یہ بھی میں آج آن ایئر پہلی دفعہ، اس کے لیے میں نے ٹرم سوچی میں کیا ڈیوائز کروں۔ آپ کو پتا ہے کہ یورپ کی ترقی کے پیچھے جو سب سے بڑی ایکٹیویٹی ہے نا، وہ یہ کہ انہوں نے علماء کو، جو ان کے پادری تھے، مولوی جن کو آپ کہہ لیں، ان سے جان چھڑا لی اور انہیں ایک ویٹیکن سٹی بنا کے دے دیا کہ جو کچھ تم نے کرنا ہے نا یہاں کرو بیٹھ کے۔ جب سے یہ ویٹیکن سٹی بنا ہے نا کرسچنز کا،
اس دن سے یورپ نے ترقی کا آغاز کیا اور آج وہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں. جب تک یہ مولوی تھا عذاب الہی بنا ہوا تھا ان کے لیے. اس کا آغاز تو ہوا فرینچ ریولوشن سے 1789 میں. آپ ذرا فرینچ ریولوشن کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا یہ جو اس وقت دنیا میں آپ ڈیموکریسی کی بہاریں دیکھ رہے ہیں نا، میں اس ڈیموکریسی کے اس حصے کو تو غلط سمجھتا ہوں جس میں حلال اور حرام کا فیصلہ کثرت رائے سے ہو، لیکن میں بات کر رہا ہوں اس ڈیموکریسی کی جس میں آپ حلال و حرام کا فیصلہ قرآن و سنت سے کرتے ہیں، اور جو حلال کے دائرے کے اندر چیزیں وہ آپ کثرت رائے سے کرتے ہیں. بہرحال یہ جو برکات آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کا آغاز فرینچ ریولوشن سے ہوا ہے. اس سے پہلے انسانوں کے غلام تھے امپائرز کی شکل میں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ریولوشن برپا کی خلافت راشدہ کے دور کے اندر تو وہ بڑے اچھے طریقے سے چلی، لیکن بعد میں پھر ایک سپر پاور ہم بھی بن گئے اور بنو امیہ اور بنو عباس یہ بھی امپائرز کھڑی ہو گئی، اور پھر وہی سلسلے شروع ہو گئے جو رومنز کے تھے، پرشینز کے تھے. فرینچ ریولوشن جو آئی ہے اس نے پہلی دفعہ وہ آپ سمجھ لیں کلٹ توڑا. وہاں پہ بھی جو پادری تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ چندے عوام سے بٹورتے تھے، کچھ شہنشاہ کو کھلاتے تھے اور کچھ اپنے چرچز کے اوپر اور اپنی ذات کے اوپر لگاتے تھے، اور یہ سلسلہ چل رہا تھا. پھر عوام کو وہاں ہوش آئی اور انہوں نے کہا کہ یار ان مولویوں سے جان چھڑاؤ، اور پھر ان ساروں کو پھانسیاں دی گئیں، حتیٰ کہ شہنشاہ بھی اور وہ بھی. اور یہ پہلا اس ماڈرن دور کے اندر جو پہلا آپ سمجھ لینا ایک مائل سٹون ہے وہ فرینچ ریولوشن ہے 1789. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ چیز پھیلتی چلی گئی. پھر ہم نے دیکھا کہ رشین امپائر بھی ٹوٹ گئی، وہاں پہ بھی کمیونزم کا انقلاب آیا. ٹھیک ہے اس میں کچھ چیزیں کباتے تھیں لیکن اوورآل معاشرے کے لیے تو وہ اچھی چیز تھی. اور سلطنت عثمانیہ بھی ٹوٹی. ہمیں صرف پتہ ہے سلطنت عثمانیہ ٹوٹی ہے، اور بھائی سلطنت عثمانیہ ان سب سلطنتوں میں چھوٹی تھی جو ٹوٹی ہے. گریٹ برٹن ٹوٹ گیا، جو انسانی تاریخ میں سب سے بڑی حکومت جہاں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. اتنی بڑی حکومت تو کبھی بھی کسی نے نہیں کی ہے، نہ منگولوں نے کی نہ مسلمانوں نے کی جو گریٹ برٹن کی تھی. یعنی پورا سب کانٹیننٹ ان کے پاس تھا، اندازہ کریں. اور ادھر سے آسٹریلیا اور وہ سارے علاقے اور پھر افریقہ تک ان کی حکومت وہ بھی ٹوٹ گئی. جرمنی کی حکومت بھی ٹوٹی. یہ ساری کی ساری امپائرز ٹوٹنا شروع ہوئی، لیکن آغاز ہوا فرینچ ریولوشن سے. اور اس کو اگر آپ سٹڈی کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا وہاں بھی مسئلہ مولوی تھا. یہ آج آپ جو سکون کی زندگی دنیا میں گزار رہے ہیں نا، آپ نے ارطغرل ڈرامے میں، وہ تو زیادہ تر تو ڈرامہ ہی ہے اس کے اندر، لیکن اوورآل جو چیز دکھائی گئی ہے نا، یہی ہوتا تھا کہ لوگ بےچارے دن کے وقت شکار کرنے گئے ہیں، واپسی پہ آئے تو سارے فیملی ممبرز ہی قتل ہو گئے ہیں، کسی قبیلے نے حملہ کیا اور سارا کچھ ملیا میٹ کر دیا. اب تو اس طرح نہیں ہوتا. یہ ساری برکات ہے فرینچ ریولوشن کی اور اس کے بعد امپائرز گرنے کی. اور پھر آخری جو بلو ہوا ہے نا وہ سیکنڈ ورلڈ وار ہے. ہٹلر ایک اس دنیا کے لیے عذاب الہی تھا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہٹلر کی ان جنگوں کی وجہ سے اگرچہ وہ جنگ تو ہار گیا، لیکن گریٹ برٹن اتنی کمزور ہو گئی کہ انہیں مجبوراً ہمیں آزادی دینی پڑی. یہ آپ کو جو بتایا جاتا ہے نا ہمارے بزرگوں کی قربانیاں، یہ بزرگوں کی قربانیاں بعد میں ہیں جو پارٹیشن کے وقت ہوئی. بیسیکلی گریٹ برٹن اس امپائر کا بوجھ اب اٹھا ہی نہیں سکتی تھی. ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں رہے تھے کیونکہ وہ اس دوسری جنگ عظیم میں اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ یہ معاملات چلا نہیں سکتے تھے. اگر وہ دوسری جنگ عظیم نہ ہوئی ہوتی نا تو آج یہاں پہ بلٹ ٹرین چل رہی ہوتی. ہاں یعنی انگریز بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں تو یہ سارے کے سارے جو معاملات ہوئے تو میں نے وہ بات اس سے سٹارٹ کی تھی کہ یہ مولویوں کو جب انہوں نے نکالنا ترقی کی ہے تو میرا یہ مطالبہ ہے، یہ کاؤنٹر نیریٹو میں پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ ویٹیکن سٹی کے طرز کے اوپر ایٹ لیسٹ پاکستان میں ایک مولوی سٹی بنانا چاہیے، اس کا نام بھی مولوی سٹی ہو. اور یہ تو فخری اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں نا، مولوی بہت آنریبل لفظ ہے. ہمارا محبوب، ہمارا آقا مولانا، ہم نبی الاسلام کے لیے بھی درود شریف میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا استعمال کرتے ہیں. اللہ کے لیے بھی ہوتا ہے انت مولانا، لیکن وہ پھر اور معنوں میں ہو جائے گا، وہ تو الٹیمیٹ معنی ہے. لیکن یہاں پہ تو مولوی سٹی بنایا جائے جسٹ لائک ویٹیکن سٹی، اور اس طرح کے سارے مولوی وہاں پہ بھیج دیے جائیں. میں نہیں کہتا کہ انہیں آپ پھانسی چڑھائیں، وہاں انہیں رکھیں، ساری فیسلٹیز دیں ان کو، اور جو بندہ اس کے لیے کوالیفائی کرتا ہے نا اسے وہاں پہ یہ رکھنا شروع کر دیں. اور آپ دیکھیں گے کچھ عرصہ تک تو یہ معاملات خراب رہیں گے لیکن پھر بہتری آنا شروع ہو جائے گی. آج آپ کو جو ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پاپ اور اس کے جو ہواری ہیں ان کے اندر جو اتنی سادگی اور یہ چیزیں سب کچھ نظر آ رہی ہیں نا، اس وجہ سے کہ ڈنگ نکل گیا ہے. ورنہ یہ ساری صلیبی جنگیں مسلمانوں کے خلاف انہی مولویوں نے کی ہوئی تھی، پادریوں نے. یہ پوپ جو آج کل اتنے
منکسر المزاج ہیں کہ وہ غریب لوگوں کے پاؤں دھو رہے ہوتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے اندر کتنی عاجزی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صلیبی جنگیں کروائی ہوئی ہیں, پوری دنیا کا امن ان لوگوں نے برباد کیا ہے. خدا بھلا کرے جب یہ ویٹیکن سٹی بنا ہے نا, اس کے بعد سے یورپ نے ترقی کی اور دنیا میں سکون آیا. میں بھی یعنی اس وقت پریکٹیکلی تو آرمی چیف سے ہی کہوں گا, اس کی وجہ یہ ہے بدقسمتی ہے ہماری. یہ ساری باتیں تو ہمیں پرائم منسٹر سے کرنی چاہیے, لیکن ایک ریالٹی ہے کہ پاکستان میں فوج کی ایک پاور ہے, اور جو کوئی تھوڑی بہت آپ کو کچھ عرصہ پہلے کمزوری نظر آ رہی تھی تو وہ آپ نے دیکھا ہے وہ اب کس طریقے سے سامنے آئے. تو ٹھیک ہے, کوئی عوام کے لیے بھی سوچیں. اس وقت تو آرمی اتنی اسٹرانگ ہوئی ہوئی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اب پیچھے ہٹی ہوئی ہیں, اور جو ایک کوئی جماعت تھی وہ اس کے بھی سارے لیڈرز انہوں نے گرفتار کر کے جو کچھ کر دیا. اس میں ان کا بھی قصور ہے, کیونکہ وہ لوگ خود پہلے یہی کچھ تھے. جس طرح نواز شریف صاحب جب تک نکالے نہیں گئے تھے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی گود میں تھے, جب نکالے گئے تو ووٹ کو عزت دو. عمران خان صاحب نے جو اپنے مخالفین کے ساتھ کیا, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو شرمناک حرکتیں کی, آج وہ بھگت رہے ہیں. ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ آپ کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوگا, اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا اس وقت ہم آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے جس طرح آج آپ کے مخالفین کے لیے اٹھا رہے ہیں, اور الحمدللہ اٹھائی. بہرحال عمران خان صاحب بھی آج کل بڑے نظریاتی ہوئے ہیں, تو پریکٹیکلی اس وقت فوج ظاہر ہے ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے, پہلے بھی تھی اب تو بہت زیادہ آ گئی ہے. تو یہ نیکی کا کام کرتے ہیں, اور وہ فوری انصاف والا جو میں نے 3 پوائنٹس بتائے تھے, نمبر 1 فوری انصاف, نمبر 2 رد النفاق, یہ تو فوج کے کرنے کا کام ہے رد الفساد کی طرح, اور نمبر 3 مولوی سٹی کا قیام. ہاں, فوراً سے پہلے عمل میں لایا جائے. یہ عوام کا درینہ مطالبہ ہے کہ ویٹیکن سٹی کی طرز کے اوپر ایک مولوی سٹی بنایا جائے. یار میں نہیں کہتا انہیں بلوچستان میں پھینکے, ویسے جگہ تو زیادہ وہاں ہے اور قابل بھی اس جگہ کہیں گے, ہاں, لیکن چلو ان کو ناردرن ایریا میں یار کوئی اچھی سی فیسلٹی دے دیں, وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی جگہ نکل آئے گی. اس قوم کی جان چھڑائے, انہوں نے جہنم بنا دیا ہے اس ملک کو, مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی. ٹھیک ہے, ہاں جو اچھے لوگ ہیں ہم ان کی تعریف کرتے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے, ان کو رہنا چاہیے, لیکن جو اس قسم کے غنڈے ہیں ان سے عوام کی جان فوج ہی چھڑوا سکتی ہے. پھر ظاہر اس کے لیے آرمڈ کنفلکٹ ہوگا, یہ ذہن میں رکھیے گا. اتنی جلدی یہ لوگ اپنی جان نہیں چھوڑیں گے. اسلام کو بھی مجبوراً تلوار اٹھانی پڑی ہے. رومنز اور پرشینز کو اکھاڑنا کوئی آسان کام تھا, بدماش کو اپنی پوسٹ چھوڑتا ہے. اور اس طرح کا جو آرمڈ کنفلکٹ ہے وہ بالکل جائز ہے, بلکہ وہ اگلے دن آرمی چیف نے تقریر میں خوارج کی ٹرم استعمال کی ہے مذہبی دہشت گردوں کے لیے. لیکن یہ بھی خوارج ہیں جن کو آپ اپنا ایسٹ سمجھے ہوئے ہیں, یہ بھی خوارج ہی ہیں. ہاں, ان کو اپنا ایسٹ نہ آپ لوگ سمجھیں, یہ بھی مصیبت بنے ہوئے ہیں. یہ تو نہیں کہ جب اے پی ایس پہ حملہ ہوگا تو پھر ہی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہوگی, یہ عوام کو تو کاٹ رہے ہیں اتنے عرصے سے. تو یہ مولوی سٹی کا قیام بہت زیادہ ضروری ہے, اور عام کنفلکٹ ہو تو ضرور ہو. آپریشن رد النفاق کے نام سے لانچ کیا جائے. اینڈ پہ میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ انصاف کا دامن تھاما جائے, اور فوراً سے پہلے کوئی اس معاملے میں حق کی آواز سننے کو ملے ہمارے بڑوں کی طرف سے. اس کے لیے میں پہلے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے حق کے لیے, انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہے عوام کے ساتھ. اور سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس پر نہ ابھارے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ.